بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا واقعہ سنائیں گے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسے ہی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو آپ کے اخلاق اور ایمانداری کی عربوں میں عزت بڑھتی چلی گئی، اور مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کی عمر میں آئے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پر بڑھنے لگی۔ تو ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی تھا، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکے، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون ختیجہ شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو بھی شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے وہ شخص اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو ضرور وہ اپنا مال آپ کو دے دیں گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ شام کی طرف جاؤ، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں۔ یہ فرما کر آپ کے چچا خاموش ہو گئے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجے۔ یہ بات سرکار دو عالم نے اس لیے کہی تھی کیونکہ اس وقت مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ سے زیادہ سمجھدار، قابل اعتماد اور سمجھدار، اچھے اخلاق والا آپ کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ ابو طالب یہ سن کر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اگر آپ نہ گئے تو وہ اپنا معاملہ کسی اور سے طے کر لیں گی، لیکن آپ کو یقین تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی نہ کسی کو بھیجیں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری، آپ کے نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اس لیے ہی میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام میں بولا کہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ میرا کام کریں گے تو میں آپ کو دگنے دوں گی، لہٰذا آپ نے ہاں کہہ دی۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو بتایا۔ چچا بولے، یہ روزی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو وہ کہیں تم بھی وہی کرنا۔ آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ آپ کام کے لیے روانہ ہوئے، آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ کے اوپر اپنا سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں آپ جاتے بادل کا سایہ وہیں وہیں آپ کے ساتھ جاتا۔ بشرا شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانگاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانگاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو شخص اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے پوچھا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔
تو اس نے فرمایا کہ یہ آخری پیغمبر ہے، کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ پھر وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے اس نے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر اس شخص نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ وہی ہیں؟ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے توریت کتاب میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے۔ آپ تھوڑا اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیں۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ جب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا، وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرا کے بازار میں تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدی۔ اس تجارت میں وہاں آپ سے ایک شخص نے جھگڑا کیا، لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی بھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور وہ بولا کہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے الگ بات کی اور ان سے کہا کہ یہ نبی ہے، یہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لی۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے کافی پیچھے رہ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا اور دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ آپ اس وقت دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے دونوں اونٹوں پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے جب ایسا کیا تو اونٹ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اونٹ اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میسرہ نے یہ دیکھا جب پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر ہوتے تھے، ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تھا۔ یہ تمام معجزات دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ کی محبت نے گھر کر لیا اور ایسا لگا کہ وہ آپ کا غلام ہو گیا ہو۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا سارا خرید و فروخت کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ اس بار پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی خوش ہوئی اور کہا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ جلدی سے جائیے اور میسرہ کو لے کر آئیں۔
حضرت خدیجہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس بار بھی بادل آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی روانہ ہوئے، آپ اپنی مکان کی چھت پر چڑھ کر سارا منظر دیکھنے لگے۔ اس وقت بھی آپ کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم میسرہ کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے دیکھا ان پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ یہ سن کر میسرہ نے کہا، میں یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اور میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے تمام معجزات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ خود دیکھا تھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا تھا وہ سب اپنے چچا زاد بھائی کو کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے، یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بولے، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں سمجھ جاؤ محمد امت کے آخری نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا اور وہی یہ زمانہ ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہی تجارت کا سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نہیں کیا تھا، پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کا اور بھی بہت سا تجارت کا سامان فروخت کیا تھا۔ قریش کے بہت سے ہی نوجوان ان سے نکاح کے خواہش مند تھے اور کافی لوگ ان کو نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے سب کو انکار کر رکھا تھا اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خاتون کو جس کا نام نفیسہ تھا ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کہا، اگر کوئی دولت مند عورت آپ سے خود نکاح کی پیشکش کرے کیا آپ مان لیں گے؟ اس کی بات سن کر پیارے نبی سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا، خدیجہ بنت خویل۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ اس نے حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کو جن کا نام عمر بن اسد تھا ان کو اطلاع دی تاکہ وہ نکاح کر سکیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 بار شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح جن سے ہوا ان کا نام عتیق تھا، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ عتیق فوت ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے پہلا نکاح تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا پہلا لقب طاہرہ تھا۔ اس طرح آپ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔